ہیلو فرینڈ، السلام علیکم، ویلکم ٹو پبلک انفو۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست ہمیشہ ہی متنازع رہی ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے جلسے، ہنگامے، دھرنے اور احتجاج نہ صرف کئی حکومتوں کا تختہ الٹنے کا باعث بنی بلکہ کئی نامور پاکستانی سیاستدان زندگی کی بازی ہار گئے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے مشہور پاکستانی سیاستدان کے بارے میں بتائیں گے جن کو سریعام گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ نمبر 1، نواب زیادہ لیاقت علی خان۔ ناظرین، لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ آپ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے 1922 میں انگلینڈ بار میں شمولیت اختیار کی اور 1923 میں ہندوستان واپس آئے اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1936 میں آپ مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل بن گئے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست تھے۔ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان راولپنڈی کے کمپنی گارڈن میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کر رہے تھے کہ آپ پر حملہ ہوا اور سینے میں گولیاں لگی۔ پولیس نے فوراً ہی قاتل کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا، جسے بعد میں پیشہ ور قاتل سید اکبر کے نام سے شناخت کیا گیا۔ نواب زیادہ لیاقت علی خان کا قتل آج بھی ایک معمہ ہے اور آج تک یہ پتہ نہیں لگا وہ قاتل کس کا زر خرید تھا۔ نمبر 2، محترمہ بینظیر بھٹو۔ ناظرین، بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ بینظیر بھٹو پاکستان کے نامور سیاستدان اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بانی ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی اور سابق صدر آصف علی زرداری کی اہلیہ تھی۔ بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کو سندھ کے شہر لاڑکانہ میں پیدا ہوئی اور 2 بار پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہی۔ 22 دسمبر 2007 کو جب بینظیر بھٹو لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکن بینظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے کہ اس دوران جب وہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھی کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ ناظرین، گاڑی کا ڈرائیور گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل ہسپتال لے گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نلاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ نمبر 3، میر غلام مرتضیٰ بھٹو۔ ناظرین، میر غلام مرتضیٰ بھٹو ایک پاکستانی سیاستدان تھے۔ وہ سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو کے بیٹے تھے اور محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی تھے۔ وہ تنظیم الذوالفقار کے بانی تھے جو ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے رد عمل میں بنائی گئی تھی۔ میر مرتضیٰ بھٹو پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور وہ ایک مفرور کے طور پر افغانستان چلے گئے۔ ان کی غیر حاضری میں سزائے موت کا حکم جاری کر دیا۔ جمعرات 20 ستمبر 1996 کی شام کو میر غلام مرتضیٰ بھٹو اور دیگر 6 پارٹی کارکنوں کو ان کی رہائش گاہ کے قریب ایک پولیس مقابلے کے دوران سرعام گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ نمبر 4، حکیم محمد سعید۔ ناظرین، بین الاقوامی شہرت یافتہ معلی سماجی کارکن اور مصنف حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو بھارت کے شہر دلی میں پیدا ہوئے۔ وہ 9 برس کی عمر میں ہی حافظ قرآن بن گئے۔ تقسیم برصغیر کے بعد حکیم محمد سعید نے بھارت میں موجود تمام کاروبار اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے خاندان کے ہمراہ واپس آئے، اور وہ اپنے خاندان کے ہمراہ 9 جنوری 1948 کو کراچی پہنچے۔ یہاں انہوں نے زندگی کے آخری روز تک قیام کیا۔ حکیم محمد سعید نے مذہب اور طب و حکمت پر 200 سے زائد کتابیں تحریر کی، جبکہ حکمت کے حوالے سے انہوں نے بین الاقوامی سطح پر بھی قدر خدمات سر انجام دی۔ بچوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ حکیم محمد سعید نے نونہال کے نام سے باقاعدہ رسالہ جاری کیا۔ وہ اپنے آخری لمحات تک ہمدرد نونہال سے وابستہ رہے۔ حکیم محمد سعید نے 1993 سے 1994 تک بطور گورنر سندھ امور انجام دیے۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے احترام میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ وہ 17 اکتوبر 1998 کو اپنے گھر سے دواخانے کی طرف جانے کے لیے نکلے تو نامعلوم افراد نے انہیں سرعام فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ انہیں آرام باغ میں ان کے ہمدرد دواخانے کے بالکل باہر فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ جس دن وہ روزے کی حالت میں تھے، انہوں نے روزے کی حالت میں اپنی جان جاں آفری کر کے سپرد کی۔ حکیم محمد سعید کا معمول تھا کہ وہ جس روز مریضوں کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے روزہ رکھتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ صرف دوا وجہ شفا نہیں ہوتی۔ حکیم محمد سعید پاکستان کے بڑے شہروں میں ہفتہ بعد مریضوں کو دیکھتے تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ مریضوں کا مفت علاج کرتے تھے۔ نمبر 5، چودھری ظہور الہی۔ ناظرین، چودھری ظہور الہی پنجاب کے معروف سیاستدان اور صنعت کار تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت علی کے والد تھے۔ ناظرین، ایک عام روایت کے مطابق چودھری خاندان کی سیاست اور صنعتی سلطنت کے بانی ظہور الہی کے ہم پاکستان سے پہلے پولیس میں ایک عام ملازم تھے، مگر انہوں نے سال 1948 میں فیصل آباد میں ایک کپڑے کا کارخانہ خریدا اور چودھری خاندان کے دن پھر گئے۔ چودھری ظہور الہی نے 50 کی دہائی میں سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور صوبائی اور وفاقی حکومت کا حصہ رہے۔ چودھری ظہور الہی کی سیاست تنازعات کا شکار ہوئی اور 25 ستمبر
1981 کو لاہور میں چودھری ظہور الہی کو سریعام گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔